امریکن سٹیٹمنٹ ان کے دورے پر امریکن میڈیا انڈین میڈیا اس کو ایسے پورٹری کر رہا ہے کہ اگر پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو جیسے ایران پر سینکشنز ہیں پاکستان پر بھی ہوں گی، تو ایسی کوئی خطرات منڈلا رہے ہیں؟ چلیے جی اس کے اوپر بات کرتے ہیں یقینی طور پہ، لیکن اس سے پہلے ایک بات جو ہم نے میٹنگ میں ڈسکس کی تھی، میرے خیال سے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ایک دوسرے ملک کی قیادت ایک دوسرے ملک کا دورہ کرتی ہے تو پروٹوکول ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اس میں۔ یس ایبسلیوٹلی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے دورے کے دوران ان کی تہذیبی ثقافتی جتنی بھی روایات ہیں ان کو آنر کیا جاتا ہے۔ دونوں اسلامک کنٹریز ہیں تو دونوں کی روایات تو سیم ہیں۔ ہاں مطلب ہے وہ تھوڑا سا ایک فرق ضرور ہے، ہم تھوڑے سے ذرا لبرل ہو گئے ہیں، ایرانین سوسائٹی بہت کنزرویٹو ہے، اور خاص طور سے ریولوشن کے بعد سے۔ تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو ہر طرح کی آزادی ہے، کوئی حتیٰ کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی بھی ہیں اور ٹرک بھی چلاتی ہیں، ہیوی ڈیوٹی ٹرک بھی۔ ٹیکسیز جو ہیں ایران میں، آپ تہران سے ایئرپورٹ سے باہر نکلیں ٹیکسی میں اکثر خواتین ٹیکسی چلاتی ہیں۔ تو اٹس اے لبرل سوسائٹی، مگر ان کا ڈریس کوڈ ہے، ایک پراپر ڈریس کوڈ ہے جس میں آپ عبایا پہنتے ہیں، حجاب لیتے ہیں۔ اسی قسم کی روایات کی پابندی کرائی جاتی ہے جب دوسرے ملک کے لوگ اور ان کی خواتین ایران کے دورے پر آتی ہیں۔ جی، اور ایران کی طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے، کلرجی کی طرف سے خاص طور سے یہی توقع رکھی جاتی ہے جب وہ کسی ملک کے دورے پر جاتے ہیں۔ پورا ڈیکورم کا خیال رکھا مجھے بہت ہی حیران ہوا میں جب میں نے دیکھا کہ جو ایم او یو سائننگ سیرمنی تھی، دکھا بھی رہے ہیں جو ہم اس وقت ویڈیو دکھا رہے ہیں، وہ ایک خاتون جو ہے جو خاص طور سے دستخط کروا رہی ہیں، کھڑی ہو کے دستخط کر رہی ہیں، پیچھے ایرانی پریزیڈنٹ صاحب کھڑے ہیں، وہ نہ ان کے پاس عبایا ہے نہ حجاب ہے۔ مطلب ہے یہ ہمارے کانٹیکس میں تو بالکل ٹھیک ہے، یہ اٹس اے سوبر لباس، رسپیکٹیبل لباس ہے، لیکن میرے خیال سے اس کے اوپر یقینی طور پر ایرانی ایمبیسی کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہوگا، if I understand the Iranian mindset correctly۔ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا میرے خیال سے، یہ بہت ضروری ہے۔ Having said that، ان کا دورہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ اعتبار سے تاریخی نوعیت کا ہے، کیونکہ وہ جو کوئٹہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو ہم نے اسٹرائک کی تھی، اس کے بعد سے بیٹنس جو ہے، حالانکہ اس سے پہلے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جو مشترکہ منڈیاں قائم کی گئی تھی بارڈرز کے اوپر، بارٹر ٹریڈ کے طور پہ، یاد ہے آپ کو؟ تو اس کے کانٹیکس میں پھر ہماری طرف سے بھی دورہ ہوا تھا، پرائم منسٹر صاحب شاید گئے تھے، اور ادھر سے پریزیڈنٹ رئیسی کا دورہ جو ہے از دا ہائیسٹ، جو یعنی جو رہبر انقلاب ہیں اس وقت خامنہئی صاحب، اس کے بعد ہی از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پرسن۔ دوسری بات یہ کہ وہ ان کی باڈی موومنٹ سے، ان کے الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ ہی ہیڈ اے لو فار پاکستان اینڈ پاکستانی پیپل۔ آپ نے دیکھا یہاں کھڑے ہو کے انہوں نے خصوصیت کے ساتھ یہ کہا کہ ہم پاکستانی عوام کے غزہ کے بارے میں موقف اور ان کے رد عمل سے بہت مطمئن ہیں، اور وہ قابل تعریف اور قابل ستائش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ وجوہات ہیں، ادروائز آئی وڈ لو ٹو کہ میں عوامی اجتماع سے، کہ میں پورا ایڈریس کروں پبلک عوامی اجتماع سے۔ یہ خواہش بھی ان کی نیکسٹ ٹائم جب وہ آئیں گے تو پوری ہو جائے گی، یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے لوگ بڑا اپریشیٹ بھی کریں گے۔ پاکستان کے اندر طیب اردگان اور ابراہیم رئیسی ایسے لیڈرز تو بہت پاپولر ہیں۔ ہاں نہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ گئے علامہ اقبال کے مزار پر، تو جو ہمارے اپنے سورسز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ایک طرح سے جس کو آواز کا بھرا جانا کہہ لیں یا جذبات سے سرشار ہو جانا جو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے تمام تر جو فلسفر اور شاعر ہیں ایران کے، اقبال کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ان کو وہ جانتے ہیں اقبال لاہوری کے نام سے، لیکن ان کے ناموں پر کتب خانے ہیں، ان کا ایک کلام جو ہے وہ وہاں پڑھا اور گایا جاتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اس کے اوپر ریسرچ سینٹرز موجود ہیں اقبال کی پوئٹری کے اوپر۔ تو یہ بھی بہت خوبصورت جسچر تھا ان کا۔ ان کی بیگم صاحبہ نے اپنی کتاب کا انگلش ورژن اسلام آباد میں لانچ کیا۔ دس از اندر جسچر کہ وہ ہاں کہ آپ کے ہاں کس قدر اپنائیت ہے۔ رائٹ، لیکن جو امریکہ کہہ رہا ہے، اب آ رہے ہیں جناب اس طرف آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا غزہ کی بات ہم نے چونکہ کی تھی تو تھوڑی سی وہ مکمل کر لوں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ غزہ کی جنگ اور اسرائیلی جہریت اور نشر کشی کی پالیسی جو ہے، اس کے اوپر اسلامک ممالک کی خاموشی جو ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ یہ کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ اور کچھ نہیں تو OIC کے لیول کے اوپر نیو انیشیٹو جو ہیں وہ لینے چاہیے۔ باقی انہوں نے جو ڈھکے چھپے نہیں بلکہ کھلے لفظوں میں کہا کہ یہ زبانی نعرہ بازی
بیان بازی سے That's not enough. فلسطینیوں کی کاز کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی ہے. اور یہ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, ایران نے کر کے دکھایا ہے. انہوں نے چونکہ پریکٹیکل سٹیپ لیا ہے, اس لیے وہ توقع رکھ رہے ہیں کہ جب تک اس طرح کے اقدامات نہیں ہوں گے اسرائیل اپنی جاہریت, اپنی خوریزی سے باز نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے جناب. اب آ جائیے جناب گیس پائپ لائن جو ہماری دکھتی رہ گئے, جو ہماری اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, وہ اگر کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہم سانس لینا شروع کریں گے. وہ اگر آ جاتی ہے اور سی ہو جاتا ہے تو ہماری جان چھٹ جائے گی اس IMF کی لعنت سے. یہ ایک لعنت ہے, اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. ہاں اس کے اوپر بھی آئیں گے ہم, اور ایک دفعہ ہمیں اس لعنت سے نجات ملی بھی تھی, اس کا بھی ذکر ہم کریں گے اس بات میں. جناب امریکہ صاحب, وہ کہتے ہیں دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا. امریکہ, ایران جو ہے وہ امریکہ کے گلے میں پھنسی ہوئی وہ ہڈی ہے جسے وہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا ان کو بہت تکلیف ہوگی. میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ ان کے نیندیں حرام ہوں گی, خاص طور سے ان کی ڈپلومیٹک کور کی, جب سے رئیسی صاحب یہاں آئے ہوئے تھے. گیس لائن کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ ہمیں دھمکی دی ہے. یہ ڈپلومیٹک زبان نہیں ہے, یہ جو میتھیو ملر صاحب ہیں ان کی زبان میں ایک دھمکی ہے کہ وہ جو چاہ رہے ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا, وہ امریکن سینکشنز کے لیے تیار ہو جائیں. یس, ٹھیک ہے, یہی سٹیٹمنٹ ہے ان کا. یہ دھمکی ہے. میرے خیال سے پاکستان کے فارن آفس کو اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے پروٹیسٹ. ایران نے ایک طویل سینکشنز برداشت کر کے سیلف ریلائنس کے اوپر انحصار کیا. آج وہ ایک قوم کی حیثیت سے رسپیکٹیبل قوم ہے. جی, یہ جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا جی کہ ہم اتحادی ہیں امریکہ کے, امریکہ ہمیں مدد دیتا ہے, امریکہ ہمیں ورلڈ بینک سے IMF سے لون لیتا ہے, میرا دل چاہتا ہے تھپڑ ماروں ان کے منہ کے اوپر میں. کیونکہ پاکستان نے جتنی لمبی سینکشنز برداشت کی ہیں امریکہ کی, آپ کو یاد ہونا چاہیے, ہماری یادداشت بہت کمزور ہے. پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر 5 سال 7 سال کی سینکشنز ہمارے اوپر لگیں. ہم نے ان کو کیش پیمنٹ کی F-16 جہازوں کی. انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہمیں جہاز نہیں دیے ان سینکشنز کے تحت, انہوں نے کہا پیسے بھی نہیں ملیں گے, اس کے اگینسٹ کائنڈ میں لے لیں آپ. یعنی وہ گندم جو وہ ہر سال ضائع کرتے ہیں وہ ہمیں سپلائی کر کے انہوں نے پیسے پورے کیے. یہ ہے الہی. ایسے الائز پر 1,00,000 مرتبہ لعنت ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ تو پھر ہمارے لیڈرشپ کب ہم سیکھیں گے, کب ہم سیکھیں گے ایک قوم کی حیثیت سے کھڑا ہونا. آپ جو مرضی کر لیں, امریکہ نے جب آپ کو سزا دینی ہے وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچے گا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا. ہم نے 40 سال تک افغانستان کا بلیڈنگ وونڈ بننا برداشت کیا صرف امریکن کی خوشنودی کے لیے. یہ اتنے بڑے بے غیرت اور بے حس ہیں کہ جب جنیوا کنونشن, جنیوا میں جب ایکارڈز ہوا افغانستان کا, یہ پوچھے بغیر ہمارے یہاں سے پھوٹ لیے, اور ہم 40 لاکھ بندوں کا بوجھ لے کے کئی دہائیوں سے آج تک وہ بھگت رہے ہیں. اس کو الائز کہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں امریکہ کی بات ماننی چاہیے. بے پناہ مثالیں میں آپ کو اور پیش کر سکتا ہوں. یہ فیصلے سارے آپ نے اور میں نے تو نہیں کیے نا, یہ سارے فیصلے کیے ہماری لیڈرشپ. لیکن ہم کوشش کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی لیڈرشپ کو تھوڑا سا شرمندہ کرنے کی کوشش ہی تو کر رہے ہیں. ان کو تو پتہ چلے, احساس دلانے کی کوشش ہی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو امریکہ ہے اس سے آپ کو کوئی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے. اس نے افغانستان میں پھر آپ کو پھنسانا ہے اور ہم نے پھر پھنسنا ہے. لکھ لیں میری بات امریکہ کی خاطر. اب تو کیا ایران انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, انڈیا پر کوئی سینکشنز نہیں ہے, لیکن پاکستان اگر گیس پائپ لائن کے ذریعے گیس لے کر آتا ہے, ہم پر سینکشنز ہیں. کس قدر بائسڈ ایٹیچیوڈ ہے امریکنز کا ہماری طرف, کہ سب سے زیادہ ٹریڈ ہے ہندوستان کی ایران کے ساتھ, سب سے زیادہ تیل خریدتا ہے وہ ایران سے. چابہار کی بندرگاہ تک سڑک بنانے کے لیے وہ تیار ہے, which is $400 billion انویسٹمنٹ. اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے ان کے بچے مارے ہوئے ہیں کہ ہمیں دھڑک سینکشن. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہمارا فارن آفس کیا کر رہا ہے. ان کو کہنا چاہیے تھا شٹ اپ مسٹر میتھیو ملر, یو شٹ اپ. اچھا, اگر یہ نہیں کہتے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں یہاں سے, مسٹر میتھیو ملر یو بیٹر شٹ اپ. بالکل ٹھیک ہو گئے. ڈونلڈ لو نے بھی البتہ یہی سٹیٹمنٹ دیے تھے کہ ایران کے ساتھ جب وہ اپنی کیبنٹ کی کانگریس کی پیشی پر تھے, سیم ان کا یہی سٹیٹمنٹ تھا, اور امریکن سٹانس پتہ چل رہا ہے. لیکن اگر چابہار روڈ بن جاتی ہے, اس کا نقصان ہمیں کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, ہمیں اس کا نقصان ہے یا نہیں ہے, ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے. اب فائدہ تو ہمیں انڈیا کے لیے ہے نا. جب ہم امریکہ کے کہنے پر ایران کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے,
ہم نے ان کو کہاں کہاں ڈینائی کیا. انہوں نے کہا ہماری چابہار کی پورٹ کو آپ سی پیک کی سپورٹنگ پورٹ بنا لیں, لکھ کے دیا ہوا ہے. There is a formal request lying with the foreign office even today. آپ نے امریکہ سے ڈر کے ان کو نہیں کہا. آپ نے گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی اس کو برباد کر دیا. $18 بلین آپ جرمانہ دینے کے لیے تیار رہے اگر آپ نے پھر امریکہ کی بات دیکھیں. آپ دوست $18 بلین بھیجے نا پہلے یہاں, یہ جرمانہ آپ دے لیں اور بند کریں, پھر تو کوئی بات ہے. یہ جو آپ وہاں سے چھڑی دکھا کے ہمیں ماسٹر کی طرح سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کی ایسی کی تیسی, یہ بالکل میں کہہ رہا ہوں اور شرم دلا رہا ہوں اپنے فورن آفس کو, اپنی حکومت کو بھی, کہ خدا کے واسطے آنکھیں بند کر کے امریکہ کے سامنے جھکنے کی پالیسی ترک کر دیں. کوئی قیامت نہیں آئے گی, اور جو آنی ہے اس کو آپ کا نہیں روک سکتا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. آئی تھنک جو آپ کے جذبات ہیں, جو آپ کے سٹیٹمنٹ ہے, یہ ہر پاکستانی کے سٹیٹمنٹ ہے. لیکن ہماری حکومت کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے, ایک طرف اورنگزیب صاحب جا رہے ہیں IMF سے قسط لینے کے لیے, ہم اس قسم کے سٹیٹمنٹ دے دیں گے تو مزید مشکلات آئیں گی. بریک کے بعد ایک منٹ ملیہ لودھی جو ہے وہ میری چونکہ کلیگ بھی رہی بلکہ میری ایڈیٹر رہی ہیں, ماننا چاہیے, اور بہت قابل خاتون ہے, اسی لیے میں نے ان کے نیچے کام کیا ہے. ان کا بیان جو ہے اس کا ذکر نہ کیا تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ اگر پاک ایران بہتر تعلقات امریکہ کے مفاد میں نہیں تو وہ امریکہ کا مفاد ہے, ہمارا نہیں. یعنی ڈپلومیٹک لینگویج میں انہوں نے کہا ہے ہیل ود امریکہ, گو ٹو ہیل. ٹھیک ہے, اس لیے ان کے اس بیان کا نوٹس لینا بہت ضروری ہے. شی از این ایکسپیرینسڈ ڈپلومیٹ, شی ہیز بین ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, شی ہیز بین ہائی کمشنر ٹو برٹن, اور وہ امریکہ اپنے نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن میں ہماری مندوب رہ چکی ہیں. شی از کوالیفائڈ ٹو ایشو اے اسٹیٹمنٹ لائک دس. وی شوڈ ٹیک دس اسٹیٹمنٹ سیریسلی. اگر اس قسم کے اسٹیٹمنٹ ہمارے فورن آفس کی طرف سے آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے. ہمارے فورن آفس اس وقت خاموش ہے, لپ سروس تک کے لیے بھی وہ خاموش ہے, وہ لپ سروس بھی نہیں کر رہے.